ہے کہ یہ دستور جو انہوں نے اپنایا ہے یہ بھی اسلام ہی کا صدقہ اور فیضان ہے۔ پریزنرز آف وار کے حوالے سے جو یو این میں ریزولیشن پاس کیا گیا ہے ویانا کنونشن میں، اور جو خطوط انہوں نے جنگ کے اور وار کے جو جس نہج اور منہج پر قائم کیے گئے ہیں وہ سارے اسلام ہی کا صدقہ ہے، اور ہمارے اور آپ کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جو اصول مرتب کیے تھے آج بھی دنیا مجبور ہے ان اصولوں پر عمل کرنے کے لیے۔ یہ الگ بات ہے کہ دنیا ایک عجیب قیامت کی چال چل گئی ہے، اور جنہوں نے یوم آخرت پر ایمان لایا ہے وہی آخرت سے بالکل، میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، بالکل یا طور پر بے خبر ہیں۔ ہم اگنورنس کی زندگی جی رہے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ دنیا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یوں ہی چلتی رہے گی۔ نہیں دوستو، 2025 نے بیگل بجا دیا ہے اور ہم بالکل اخیر زمانے میں سانسیں لے رہے ہیں۔ اگر آپ بغور تاریخ اسلام اور احادیث شریفہ کا مطالعہ کریں تو آپ چونک جائیں گے کہ جتنی پیشن گوئیاں پروفیسیز ہمارے اور آپ کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم مخبر صادق نے اخیر زمانے کے حوالے سے کی تھی، تقریباً وہ سب کی سب پوری کی پوری مکمل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ پچھلے 1 سال سے غزہ کی سرزمین پر جو مسلمانوں کا خون بہایا جا رہا ہے، دراصل یہ ہمارے اور آپ کے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی 1400 سال پہلے فرمائی گئی ہوئی پیشن گوئی کے عین مطابق ہے۔ احادیث شریفہ میں مشہور احادیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آخری وقت میں ایک بہت بڑی خونریز لڑائی ہوگی اور نہتے مسلمانوں کو قتل کیا جائے گا، عورتیں بچے یہ سب قتل کیے جائیں گے، اور وہ سرزمین کے رہنے والے اللہ کے لیے لڑتے رہیں گے، یا تو مارتے رہیں گے یا مرتے رہیں گے۔ یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ وہ کون سی سرزمین ہے جہاں کے لوگ اللہ کے لیے یا تو لڑتے رہیں گے یا مرتے رہیں گے؟ صحابہ نے شاید یہ گمان کیا ہوگا کہ وہ سرزمین مکے کی ہوگی، مدینے کی ہوگی یا حجاز کی ہوگی، کیونکہ یہیں سے اسلام پلا پھیلا پھولا۔ تو صحابہ کو یہ گمان ہوا کہ شاید یہ ہماری سرزمین ہے۔ حضور نے فرمایا، حدیث کے الفاظ ہیں دیکھیں، حضور نے فرمایا کہ لڑتے رہیں گے اور مرتے رہیں گے، یا تو جان لیتے رہیں گے یا جان دیتے رہیں گے، اور فرمایا یہ آخری زمانے میں ہوگا۔ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ وہ کون سی سرزمین ہوگی؟ تو حضور نے فرمایا وہ سرزمین مسجد اقصیٰ کے ارد گرد ہوگی۔ ظاہر سی بات ہے کہ پچھلے 70 سال سے اسرائیل فلسطین کی زمینوں پہ قابض ہے، لیکن اب تک اگر آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں ایسی خونریز لڑائی نہیں ہوئی ہے، نہ ایسا قتل عام کیا گیا ہے۔ تو اب جسے اللہ اور اس کے رسول کے ارشادات پر ایمان ہے اسے سمجھ لینا چاہیے کہ دنیا بالکل قریب القتم ہے۔ اب ایسے دور میں ہمیں کیا کرنا چاہیے ذرا آپ سوچیں۔ ایک طرف غزہ کے حالات ہیں، اور خدا نخواستہ بعد النخواستہ اگر مسلمان متحد متفق اور صبر کے دامن کو نہیں تھام لیتے ہیں، میرے جملوں پہ غور کریں، صبر کو دامن کو مضبوطی سے نہیں پکڑ لیتے ہیں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو حکم ہوا ہے کہ مسلمانوں کو مضبوطی سے تھام لو۔ اس پر ذرا غور و فکر کریں کہ رسی کب پکڑی جاتی ہے؟ رسی مشکل میں، کٹھنائی میں، پریشانی میں، جب انسان ڈوبنے لگتا ہے، جب اسے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، جب پکڑی جاتی ہے۔
تو اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، صرف پکڑنا نہیں ہے بلکہ مضبوطی سے پکڑنا ہے، ولا تفرقوا، اور تفرقے میں مبتلا مت ہو۔ اب یہاں جو صورتحال اس دنیا میں پیش آ رہی ہے وہ یہ کہ مسلمانوں پر ہر طرف سے حملہ آور ہو رہے ہیں لوگ، اور اگر مسلمانوں نے، ہندوستانوں نے ابھی بھی ہوش کے ناخن نہیں لیے تو بعید نہیں، دور نہیں کہ ہمیں بھی غزہ کی جیسی صورتحال سے دوچار ہونا پڑے گا۔ اب یہاں صورتحال یہ پیدا ہوتی ہے اور یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم خائف ہیں، کیا ہم خوف زدہ ہیں؟ میں نے جب یہ جملہ کیا تو میں نے بہت سے چہروں کو دیکھا، بالخصوص نوجوانوں کو، جنہیں اپنی زندگی ابھی گزارنی ہے، اپنی زندگی کی بہاریں دیکھنی ہیں۔ انہوں نے اپنے مستقبل کے حوالے سے خواب دیکھ رکھے ہیں، کوئی انجینئر بن رہا ہے، کوئی ڈاکٹر بن رہا ہے، کوئی بزنس میں جانا چاہتا ہے، اتنی محنت کی ہے۔ ظاہر سی بات ہے اگر میں کہہ دوں کہ دنیا بالکل ختم ہونے والی ہے تو ان کے تمام تر خوابوں پر پانی پھر جائے گا، وہ چونک جائیں گے، لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ایک مسلمان کی جو زندگی ہے وہ مسلمان دنیا کے لیے نہیں آخرت کے لیے جیتا ہے۔ ہمارا تمام اجر و ثواب آخرت کے لیے محفوظ کر رکھا گیا ہے، یہاں تک کہ اگر ہم چلتے ہوئے سڑک پر ہمیں ایک ٹھوکر بھی لگتی ہے تو اس کا تک اجر و ثواب اللہ رب تبارک و تعالی ہمارے لیے آخرت میں اٹھا کر رکھے گا، اس سے محفوظ کر دیا جائے گا۔ ہم سلام علیک کرتے ہیں، نیک کام کرتے ہیں، صدقات کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، جو بھی کام کرتے ہیں، یہ سارے کے سارے کاموں کا اجر بولیے کہاں پر ہے؟ آخرت میں۔ کوئی کام کرنے کے بعد آپ فوراً اللہ کی بارگاہ میں ٹھہر کر یہ نہیں کہتے کہ اللہ اب کام دے، وہ اب بھی دے گا، لیکن اصل زندگی جو مومن کی ہے وہ آخرت کی زندگی، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ۔ تو ہم نے دنیا کی چاہت میں آخرت کو فراموش کر دیا ہے، ہم بلا کر بیٹھ گئے ہیں۔ اب جو صورتحال ہندوستان کی سرزمین پر پیش آئی ہے، چند دن قبل جو پہلگام میں واقعہ رونما ہوا ہے، ایک بہت بڑی سوچی سمجھی ہوئی سازش کا نتیجہ ہے، بہت بڑی سوچی سمجھی ہوئی سازش کا نتیجہ ہے۔ اسلام نے تو، قرآن نے تو 1400 سال پہلے ہی فرما دیا، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض۔ اللہ قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے کہ جس نے کسی ایک نفس کو، ایون اے سنگل سول، ایون اے سنگل لیونگ بینگ، ایون اے سنگل ہیومن بینگ، اللہ کہتا ہے کسی نے اگر ایک انسان کو قتل کیا بغیر نفس، اس میں کوئی قصور نہیں، وہ انوسنٹ ہے، جیسا پہلگام میں دکھایا اور بتایا جا رہا ہے، او فساد فی الارض، اور اس نے زمین پر فساد کیا، تو اس کی پنشمنٹ کیا ہوگی؟ جس نے مارا وہی قصوروار ہوگا، اور جس کو مارا اسی کے قتل پر اسی کی پاداش میں اسے سزا دی جائے گی۔ لیکن نہیں دوستو، قربان جاؤ، قرآن کا قانون کیا فرماتا ہے؟ اللہ یہ فرماتے ہیں فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، it is as if that he has killed the entire human race۔ اللہ یہ نہیں کہتا کہ ایک کا بدلہ ایک ہے، ایسا اللہ فرما رہا ہے کہ اگر تم نے مارا اور انجسٹلی مارا، بے وجہ کے مارا، انوسنٹ کو مارا، تو یہ ایسا ہے کہ جیسے تم نے ساری انسانیت کو قتل کر دیا۔ اب یہ جو ٹیررسٹ کا تعلق مذہب اسلام سے بتایا جا رہا ہے، مجھے ایک بات بتائیے، اگر میں ایک چھوٹے سے بچے سے بھی سوال کروں کہ قرآن پاک کی کسی بھی آیت کا صریح طور پر انکار کرنے والا مسلمان رہ سکتا ہے؟ بولیے نہیں۔ تو میں قرآن کی روشنی میں کہوں گا، کون کیا کہتا ہے مجھے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں قرآن کی روشنی میں کہوں گا کہ قرآن نے 1500 سال پہلے فرما دیا کہ وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جس نے نہتے لوگوں کو قتل کیا۔ تو تم کہہ رہے ہو کہ وہ مسلمان ہیں جنہوں نے قتل کیا، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتے۔ جس نے ایک شخص کو قتل کیا وہ بے وجہ کے قرآن فرماتا ہے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں پائے، اور اس کا اسلام سے کوئی دینا نہیں، کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور جس نے ساری انسانیت کو قتل کیا، آپ ذرا بتائیے کیا وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ تو ہم حیدرآباد کی سرزمین سے قرآن کی آیت کی روشنی میں یہ اعلان کرتے ہیں کہ
کہ پہلگام میں جن لوگوں نے نہتے لوگوں کو قتل کیا، چاہے ان کے مفادات کچھ بھی ہوں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، مسلمان ہو ہی نہیں سکتے۔ اب نازک صورتحال ہوتی جا رہی ہے، پتہ نہیں آگے کیا ہونے والا ہے۔ ہندوستان وار کی طرف جا رہا ہے، اللہ خیر فرمائے۔ ایسی صورتحال میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اگر ضرورت پڑی تو یقیناً مسلمان اپنی سرحدوں کی حفاظت کے لیے اپنی جان کی قربانی پیش کر سکتا ہے، کیونکہ قربانی پیش کرنے میں سب سے آگے ہمیشہ مسلمان ہی رہا ہے۔ یہ ملک آزاد ہوا، 75-80 برس ہوئے آزاد ہو کے انگریزوں کے چنگل سے۔ 90,000 سے زائد لوگوں نے اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے اپنی جانوں کی قربانیاں دی، اور اس میں سے 62,000 لوگ مسلمان ہیں۔ یہ میں نہیں کہتا، یہ میرے فیکٹس نہیں ہیں۔ آپ انڈیا گیٹ پر جائیں نئی دلی پر، وہاں پر 90,000 لوگوں کے زائد نام لکھے ہوئے ہیں، جنہوں نے، جو مارٹریئرس آف انڈیپینڈنس ہیں، جنہوں نے اس ملک کی آزادی کے لیے جانوں کی قربانیاں پیش کی۔ تم مرتے مر جاؤ گے لیکن تاریخ کو فراموش نہیں کر سکتے۔ 60% سے زیادہ حصہ ہم مسلمانوں کا ہے۔ ہم کبھی بھی اس ملک کو بچانے کے لیے پیچھے نہیں ہٹیں گے، لیکن بحیثیت مسلمان ہمیں کیا کرنا چاہیے ذرا سوچئے آپ۔ نہ آپ سرحد پر اپنے ملک کی حفاظت کے لیے جا سکتے ہیں، نہ آپ کو جانے دیا جائے گا، اور آپ کے جو داخلی معاملات ہیں، انٹرنل افیئر سے، ہو سکتے ہیں یہ بھی بہت برے ہو جائیں۔ تو میں ایک ہی پیغام اس جمعے آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا کہ دوستو، ہمیں اصحاب کہف کے طریقے کو اپنانا پڑے گا۔ اب آپ متعجب ہوں گے کہ اصحاب کہف کے طریقے کو ہم کیسے اپنائیں؟ کیسے؟ ہم گھر بار کو چھوڑ کر، آل اولاد کو چھوڑ کر ہم کسی غار میں نہیں جا سکتے نا۔ سورۃ الکہف ہر جمعے کو آپ پڑھتے ہیں نا، رسول اللہ کی سنت کریمہ ہے، حضور نے ارشاد فرمایا ہے، تلقین فرمائی ہے۔ پڑھنے کی تلقین کیوں؟ اسی لیے کہ جب نامساعد حالات ہوں، جب پریشان کن حالات ہوں، جب پریشانیاں تم کو ہر طرف سے گھیر لے، ہر جمعے کو تم کو یہ ریمائنڈر ہے کہ تم اصحاب کہف کی زندگیوں کی طرف دیکھو۔ کیا کیا ان لوگوں نے؟ مختلف روایات ہیں، 5 ہیں، 6 ہیں، 7 ہیں، جتنے بھی ہیں، جتنے بھی اللہ فرماتا ہے کہ ان کی تعداد اللہ جانتا ہے، ان کی گنتی کتنی تھی اللہ کو بہتر معلوم ہے۔ ان کے ساتھ ایک کتا بھی تھا۔ وہ جب نکلے اپنے شہر سے، کیوں نکلے؟ کیوں انہوں نے اپنا مسکن چھوڑا، اپنا گھر چھوڑا، اپنی آل اولاد کو چھوڑا، اپنے خاندانوں کو چھوڑا، اپنی املاک کو چھوڑا؟ محض اس لیے کہ انہیں ان کے دین پر عمل کرنے سے روکا جا رہا تھا۔ ان کو یہ خوف تھا کہ اگر ہم اپنے خطے میں، اپنی سرزمین پر رہیں گے تو ہمیں اللہ کی عبادت سے روکا جائے گا، ہمیں شرک کی طرف ڈھکیلا جائے گا، ہمیں کفر کی طرف ڈھکیلا جائے گا، ہو سکتا ہے کہ ہمارے دین کا دامن ہم سے چھڑا دیا جائے۔ وہ موحد تھے، وہ توحید کے علمبردار تھے، وہ کسی بھی صورت میں اللہ کی توحید کے دامن کو نہیں چھوڑنا چاہتے تھے۔ قرآن نے تفصیلاً ان کا ذکر کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ وہ بیزار ہو گئے اپنے ملک کے جابر اور ظالم حکمران سے، تو انہوں نے کیا کیا؟ ایک کیف کا رخ کیا، ایک غار کا رخ کیا، ایک گفا کا رخ کیا، پہاڑ کی چوٹی پر گئے، اور محض اس لیے کہ پروردگار ہم اپنے دین کو بچانا چاہتے ہیں، ہم اپنے ایمان کو بچانا چاہتے ہیں، ہم شرک نہیں کرنا چاہتے، ہم کفر نہیں کرنا چاہتے، ہم تیرے دامن کرم کو، تیرے دامن رحمت کو چھوڑنا نہیں چاہتے۔ وہ گفا میں چلے گئے تو اللہ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں کہ ہم نے ان کو 300 پہ 9 سال سلا دیا۔ ذرا سوچئے کہ جو دین کو بچانے کے لیے وہ میدان عمل میں نہیں اترے۔ اب آپ کی بھی صورتحال ایسی نہیں ہے، نہتے مسلمان کیا کریں گے؟ کچھ نہیں کر سکتے۔ تو دین کو بچانے کے لیے وہ غار میں چلے گئے، تو اللہ فرماتا ہے کہ وہ جب جاگتے تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم انہی کے کانوں پہ تھپ تھپا کر، جیسے ماں اپنی اولاد کو جب جاگ جاتی ہے، چھوٹے بچے کان پر تھپ تھپا کر سلاتا ہے، اللہ فرماتا ہے ہم گنتی کے بار ان کے کانوں پہ مار کر ان کو سلایا کرتے تھے۔ کتنی محبت اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے ان سے فرمائی، اور وہ 309 سال کے بعد اٹھے۔ یہ قرآن بتا رہا ہوں، 309 سال کے بعد اٹھے تو زمانے ان پر گزر گئے، حکومتیں گزر گئیں، حکمراں گزر گئے، سلطنتیں گزر گئی۔ 309 سال اللہ نے ان کو سلامتی اس لیے دی کہ وہ دین کو بچانا چاہتے تھے، اپنے دین کو۔
اپنے عقیدے کو وہ بچانا چاہتے تھے، تو آج ہمیں کسی غار یا غفا کی طرف جانا نہیں ہے۔ یاد رکھو اصحاب کہف کے لیے وہ غار تھی، وہ کیف تھی جہاں پر انہوں نے امان حاصل کی۔ اگر آپ سلامتی چاہتے ہیں ہندوستان کے 25 کروڑ مسلمان، تو آپ کو کسی کیف میں جانا نہیں ہے، آپ کو مسجدوں کا رخ کرنا ہے۔ یہی آپ کے لیے اصحاب کہف کا غار ہوگا۔ آپ کو مسجدوں سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنا ہے۔ خدا کی عزت کی قسم، جب مسلمان کا تعلق جو ٹوٹا ہوا رشتہ ہے اللہ رب تبارک و تعالیٰ سے استوار ہو جائے گا، مضبوط ہو جائے گا، طاقتور ہو جائے، میں جب پختگی آ جائے گی، خدا کی عزت کی قسم پھر کوئی مصیبت نظر نہیں آئے گی۔ ہیچ نظر آئیں گے آپ کو جانوں کی قربانیاں۔ اگر املاک لوٹی جائیں گی تو آپ غمزدہ نہیں ہوں گے، اگر آپ کو ستایا جائے گا تو آپ غمزدہ نہیں ہوں گے۔ بے وجہ کے سنگا ریڈی کے آگے جنارم کے علاقے میں 40 معصوم طالب علموں کا گھیراؤ کیا گیا اور مدرسے کی عمارت کو آگ لگائی گئی۔ ذرا سوچئے تو صحیح، ہم پہلگام کے واقعے کی بھی سخت ترین الفاظ میں مذمت کرتے ہیں، اور جنارم میں کیے گئے مسلمان بچوں کے ساتھ جو سلوک کیا گیا اس کی بھی سخت ترین مخالفت کرتے ہیں۔ آپ ذرا سوچئے ان 40 بچوں پر کیا گزری ہوگی۔ نہ ساتھ میں ماں ہے، نہ ساتھ میں باپ ہے، نہ اقربا ہے، نہ رشتہ دار ہے، انہیں سامنے موت نظر آ رہی تھی۔ جب تھوڑی سی پریشانی ہوتی ہے نا بچوں کو، سب سے پہلے ان کو یا تو ماں نظر یاد آتی ہے یا باپ نظر یاد آتا ہے، نہ وہاں پر ان کی ماں ہے نہ ان کا باپ ہے۔ حملہ کر دیا گیا محض اس لیے کہ ان کو غصہ ہے مسلمانوں کے ساتھ، یہ مسلمانوں کو تباہ و برباد کرنا چاہتے ہیں۔ بعد میں یہ ثابت ہوا کہ جو حرکت کی پاداش میں جس وجہ سے ان پر حملہ کیا گیا، یہ مسلمان بچے بالکل بے قصور ہیں۔ تو یہ حالات آپ کی نگاہوں کے سامنے ہیں۔ تو اس صورتحال میں مسلمانوں، اپنے رشتوں کو اللہ کے گھر سے جوڑ لو، بیچو، اللہ کو بناؤ۔ خدا کی عزت کی قسم، اللہ کی مدد آتی ہے۔ بڑے سے بڑا ظالم ہو، بڑے سے بڑا جابر حکمراں ہو، تاریخ انسانیت بھری پڑی ہوئی ہے۔ ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ خون پھر خون ہے، ٹپکے گا تو جم جائے گا۔ ہر ظلم کو مٹنا ہے۔ اور کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، حضور نے فرمایا ظالم کی مدد کرو۔ صحابہ چونک گئے کہ یا رسول اللہ، ہم ظالم کی کیسے مدد کریں؟ صحابہ نے استفسار کیا کہ سرکار ہم ظالم کی کیسے مدد کریں گے؟ تو آقا پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا ظالم کی مدد یہ ہے کہ اسے ظلم کرنے سے روکا جائے۔ ظالم کی مدد کیا ہے بولیے؟ اسے ظلم کرنے سے روکا جائے، یہی اس کی مدد ہے۔ تو آج مسلمانوں پر ظلم کیا جا رہا ہے، کئی باتیں ہیں، ایک مختصر سے خطاب میں آپ کی خدمت میں پیش نہیں کر سکتا۔ سب سے پہلے تو تعلق باللہ، تعلق بالرسول، قرآن کے احکامات، آخرت کی تیاری، اور زمانے سے، دنیا سے یہ جو بے پناہ ہم کو محبت ہو گئی ہے، اس کو نکال کر پھینکنا ہے۔ اور یاد رکھیے، مسلمان وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ موت کے لیے انتظار کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے بولیے؟ اللہ کی لقاء کا مشتاق ہوتا ہے۔ وَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ مومن کیا ہوتا ہے؟ سورہ کہف میں اللہ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو اللہ کی لقاء کا منتظر ہوتا ہے کہ اے اللہ میں تجھ سے ملنا چاہتا ہوں۔ بولیے لقاء کیا ہے؟ لقاء کیا ہے؟ موت ہے دوستو، اس دنیا میں موت ہے، آخرت میں اللہ کا دیدار ہے، لیکن اس دنیا میں کیا ہے؟ بولیے موت ہے۔ کیا ہے بولیے؟ موت سے گھبرائیے مت۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ارشاد حدیث مشہور ہے، حضور نے فرمایا آخری زمانے میں ساری قومیں مسلمانوں پر ایسے ٹوٹ پڑیں گی، ایسے ٹوٹ پڑیں گی جیسے بھوکا انسان کھانے پر ٹوٹ پڑتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کیا ہم تعداد میں کم ہوں گے؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا نہ، تم تعداد میں کم نہیں ہوگے، تعداد تمہاری بہت بڑی ہوگی۔ آج 1.5 ارب سے زائد مسلمان ہیں، 2 ارب ہوں گے، تم تعداد میں کم نہیں ہوگے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، پھر وجہ کیا ہوگی؟ سب مل کر ہمیں مارتے اور قتل کرتے کیوں ہوں گے؟ حضور نے فرمایا وجہ یہ ہوگی کہ تمہیں دنیا کی محبت گھیر لے گی اور تم موت سے کراہیت کرنے والے ہو جاؤ گے، موت سے ڈرنے والے ہو جاؤ گے۔ مسلمان موت سے بولیے نہیں، اگر وہ ڈرے تو وہ مسلمان ہی نہیں ہو سکتا۔ ہم تو انتظار میں ہیں۔ وَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا
اللہ فرماتا ہے کہ اگر تجھے اللہ کی رضا مطلوب ہے تو تو کیا کر، بیٹھے بیٹھے انتظار مت کر، اچھے عمل کر، عمل صالح کر، نماز پڑھ، روزہ رکھ، حج کو جا، زکوٰۃ ادا کر، غریبوں کی مدد کر، استقامت سے رہے، استقلال سے دین پر ڈٹا رہے، کاہے کے لیے؟ تیرا انعام یہ اللہ فرماتا ہے میں تجھے اپنی لقاء عطا فرماؤں گا۔ تو یہ عین مقصود ہمارا ہونا چاہیے کہ ہم کو موت کا خوف سب سے پہلے دل سے نکال کر پھینک دینا چاہیے، اور ہمیں ہمیشہ تیار کر رہنا چاہیے۔ ہم نے تیاری نہیں کی ہے اسی لیے ہم ڈر رہے ہیں، ہمارے اعمال میں کوتاہیاں ہیں، ہمارے معاملات میں کوتاہیاں ہیں۔ اگر کوئی بچہ امتحان کے لیے تیار ہوتا ہے نا، وہ پریپیئر ہوتا ہے، سیمی فائنلز پہلے کو لکھ لیتا ہے، تو پری فائنلز جسے اسکول میں کہتے ہیں، اسے فائنل ایگزام کا ڈر قطعی طور پر نہیں ہوتا۔ ہم نے کوئی تیاری نہیں کی ہے، اب بھی وقت ہے دوستوں، تیاری کریں۔ آخری زمانہ بالکل قریب آ گیا ہے، ہو سکتا ہے کہ امام مہدی کا ظہور ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ دجال نکل کر آ جائے۔ میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، اگر اب بھی ہم نے ہوش کے ناخن نہیں لیے اور اپنی اصلاح نہ کی تو پھر اللہ رب تبارک و تعالی عجب نہیں کہ ہمیں دجال کی صفوں میں ٹھہرا دے۔ ہمیں امام مہدی علیہ السلام کی صفوں میں اگر ٹھہرنا ہے، ایمان کو بچانا ہے، تو اصحاب کہف کے جیسے طریقے پر ہمیں عمل کرنا ہوگا۔ گفاؤں میں، غاروں میں، جنگلوں میں نہیں، مسجدوں میں بیٹھنا ہوگا، اعتکاف کرنا ہوگا، اور اپنے اعمال کی اصلاح کرنی ہوگی۔ اور خدا کی عزت کی قسم، جس دن مسلمانوں نے اپنے اعمال کی اصلاح کر لی اور ساری دنیا کی محبت کو دل سے نکال کر وحدہ لا شریک کی محبت میں مبتلا ہو گئے اور اللہ پر مر مٹنے کا جذبہ ان میں پیدا ہو گیا، تو جس طرح اللہ نے نبی پاک علیہ السلام کے اصحاب کی مدد فرمائی تھی، ٹھیک آپ کی بھی ویسی ہی مدد فرمائے گا۔ پھر مسلمانوں کا غلبہ ہوگا، پھر ہر طرف مسلمانوں کی حکومت ہوگی، پھر عدل قائم ہوگا، انصاف قائم ہوگا۔ لیکن ان تمام چیزوں کے ہونے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے اعمال کی اصلاح کریں، توبہ کریں، استغفار کریں، اللہ سے گڑ گڑا کر رو کر مانگیں، رجوع رہیں، اس سے لو لگا کر رہیں۔ خدا کی عزت کی قسم، اس سے سخت ترین حالات مسلمانوں نے دیکھے ہیں۔ اگر ہم نے اپنے اعمال کی اصلاح کر لی تو یقین مان کر چلیے کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ اللہ رب تبارک و تعالیٰ